ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج منگل ہے، جنوری کی 23 اور رجب کی 11 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. کرگل ڈیموکریٹک الائنس اور ایپیکس باڈی لیہ کی جانب سے جاری کردہ پریس نوٹ کے مطابق انہوں نے لداخ کے لوگوں کے دیرینہ مطالبات اور امنگوں پر مشتمل 16 صفحات کی ایک یادداشت مرکزی وزارت داخلہ کو ارسال کیا ہے، جس میں لداخ کو ریاست کا درجہ دینے کا مطالبہ سمیت لداخ کو چھٹے شیڈول کے تحت لانا اور لداخ کے لیے پبلک سروس کمیشن کا قیام، 2 الگ الگ ممبر پارلیمنٹ نشستوں کا قیام اور راجیہ سبھا میں ایک نشست شامل ہے. واضح رہے کہ ایپیکس باڈی لیہ اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس نے 4 دسمبر 2023 کو وزارت داخلہ کے ساتھ ایک تفصیلی میٹنگ کی. وزیر مملکت برائے امور داخلہ نیتی آنند رائے کے صدارت میں ہوئے اس میٹنگ میں خطے کی سیاسی نمائندگی اور انتظامی ضروریات سے متعلق اہم امور پر بات چیت کی تھی. میٹنگ کے دوران وزارت داخلہ نے ایپیکس باڈی لیہ اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کو اپنے مطالبات کو لے کر مزید غور و خوض کرنے کے بعد جامع مسودہ تیار کرنے کی ہدایت کی تھی، جس کے بعد دونوں تنظیموں نے وزارت داخلہ کو ایک جامع مسودہ ارسال کیا ہے، جس میں اہم نکات کا خاکہ پیش کیا گیا ہے. پریس بیان میں ایپیکس باڈی لیہ اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس نے امید کا اظہار کیا ہے کہ مرکزی سرکار ان کے مطالبات کو عملی شکل دینے کی جانب ٹھوس اور مثبت اقدامات اٹھائے گی. یاد رہے کہ لداخ کو سال 2019 میں مرکز کے زیر انتظام قرار دینے اور جموں کشمیر کے خصوصی آرٹیکل 370 کو ختم کرنے کے بعد لداخ کے عوام ایپیکس اور کیڈیے کی قیادت میں احتجاج کر رہے ہیں. سردیوں کے ایام میں موسم کافی گرم اور مسلسل خشک سالی کو لے کر کرگل کے عوام میں خاص کر کسانوں میں کافی تشویش پائی جا رہی ہے. اس حوالے سے ضلع کرگل کے مختلف مساجد و مذہبی مقامات پر خصوصی دعا کا اہتمام کیا گیا ہے. ادھر ضلع ہیڈ کوارٹر پر مرکزی جامع مسجد کرگل میں امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے زیر اہتمام 1 رجب سے مسلسل 10 دنوں تک بعد از نماز ظہرین خصوصی اعمال کا اہتمام کیا گیا ہے، جس دوران مومنین نے خطے میں خشک سالی جیسے موسمی حالات کے خاتمے اور بروقت برف و باران کے لیے دعا کی جا رہی ہے. مولائے کائنات یعقوب الدین ساقی کوثر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ولادت باسعادت کے موقع پر امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف مقام معظم رہبری امام خامنہئی مراجع اعظام اور آپ تمام غیور کرگل کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہوئے اطلاع دی جاتی ہے کہ مورخہ 25 جنوری 2024 بروز جمعرات بمطابق 13 رجب المرجب کو جامع مسجد کارگل میں بوقت صبح 11 بجے ایک پرشکوہ محفل جشن منعقد کرنے جا رہی ہے. اس سے پہلے صبح 10:30 بجے حسینی پارک سے جلوس برآمد کیا جائے گا، لہٰذا تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وقت مقررہ جلوس اور جشن محفل میں شرکت کر کے ثواب دارین حاصل کریں. من جانب وائس چیئرمین امام خمینی میموریل ٹرسٹ کارگل. چکتن میں یونائیٹڈ کنگڈم کے اہتمام سے آئس ہاکی BDC کپ 2024 کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر کونسلر چکتن کاچو لیاقت علی خان، سابقہ BDC شکر چکتن سیدہ بانو، انچارج چوکی آفیسر چکتن، سرپنچ اور نائب سرپنچ کے علاوہ بڑی تعداد میں کھلاڑیوں اور کھیل شائقین موجود تھے. اس آئس ہاکی ٹورنامنٹ میں کل 9 ٹیموں نے حصہ لیا. افتتاحی میچ یکما کھربو اور بدھ کھربو کے درمیان کھیلا گیا. اس موقع پر کونسلر چکتن کاچو لیاقت علی خان نے منتظمین کو مبارکباد دی اور آئس ہاکی انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے تعاون کا یقین دلایا. اسی طرح سابقہ BDC سیدہ بانو نے سرما میں لداخ کے مشہور کھیل آئس ہاکی کو فروغ دینے اور مقامی نوجوانوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے پر زور دیا.
لداخ پولیس کی جانب سے موصولہ ٹریفک پلان کے مطابق آج 23 جنوری بروز منگل کرگل سے سری نگر اور سری نگر سے کرگل مقررہ اوقات میں دو طرفہ ٹریفک کو چلنے کی اجازت دی گئی، جس میں تمام چھوٹے بڑے گاڑیاں شامل ہیں۔ اسی طرح کرگل جانسکار سڑک پر بھی مقررہ اوقات میں تمام قسم کی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت -10.3 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اسی طرح لeh ضلع میں درجہ حرارت -11.5 ڈگری سینٹی گریڈ، زنسکار میں کم سے کم -12.7 ڈگری سینٹی گریڈ اور دراس میں درجہ حرارت کم سے کم -13.1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ ون نیشن ون الیکشن کے لیے تشکیل دی گئی کمیٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک کے 81% عوام اس بات کے حق میں ہے کہ ایک ہی ساتھ پارلیمنٹ اور ملک کی تمام اسمبلیوں کے انتخابات ہوں۔ کمیٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ ون نیشن ون الیکشن کو ملک بھر سے 12,000 تجاویز موصول ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ اس پر 17 سیاسی جماعتوں نے بھی اپنی رائے دی ہے۔ کمیٹی کا کہنا ہے کہ اس نے 64 جماعتوں سے رائے طلب کی، لیکن اس میں سے صرف 17 نے اپنی رائے دی ہے۔ یہ بات اس کمیٹی کی طرف سے ایک سرکاری بیان میں سامنے آئی ہے۔ خیال رہے کہ ون نیشن ون الیکشن پر سابقہ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی سربراہی والی کمیٹی نے 5 جنوری کو ایک نوٹس جاری کیا تھا، جس میں عوام سے 15 جنوری تک تجاویز طلب کی گئی تھی۔ اسی طرح سیاسی جماعتوں سے بھی ان کی رائے جاننے کی کوشش کی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ کانگریس اور ٹی ایم سی سمیت اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے کئی بڑی جماعتوں نے ون نیشن ون الیکشن کی کھل کر مخالفت کی ہے۔ میڈیا کے مطابق راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو نیا یاترا کو آسام پولیس نے گوہاٹی میں داخل ہونے سے روک دیا اور وزیر اعلیٰ نے راہل گاندھی کے خلاف FIR درج کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ آسام کے وزیر اعلیٰ نے ایک پیج پر لکھا ہے کہ میں نے آسام پولیس کو حکم دیا ہے کہ وہ عوام کو بھڑکانے کے الزام میں راہل گاندھی کے خلاف FIR درج کرے۔ پولیس نے رکاوٹیں کھڑی کر کے کانگریس کارکنوں کو گوہاٹی میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اس درمیان پولیس اور کانگریس کارکنوں کے درمیان جھڑپ بھی ہوئی۔ راہل گاندھی نے بھی کہا کہ آسام پولیس نے ہمیں گوہاٹی شہر میں داخل ہونے سے روک دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے ہماری یاترا کو روک کر ہماری مدد کی ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ عوام سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں گوہاٹی شہر میں داخل ہونے سے کیوں روکا گیا۔ کانگریس مطالبہ کر رہی تھی کہ وہ گوہاٹی شہر کے درمیان سے یاترا لے کر گزرے گی، جبکہ حکومت نے اس کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ جب بجرنگ دل اور BJP اس راستے سے روڈ شو کر سکتے ہیں تو ہمیں کیوں اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ تسنیم نیوز رپورٹ کے مطابق صہیونی فوج ابھی تک پورے مقبوضہ فلسطین میں اسرائیل کے سب سے اسٹریٹجک اور اہم فوجی جاسوسی اڈے کے طور پر میرون اڈے پر حزب اللہ کی کارروائیوں سے ہونے والی جانی نقصان کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ صہیونی حکومت کے ایک سرکردہ تحقیقی مرکز نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ حزب اللہ کی طرف سے میرون جیسے اڈے کو نشانہ بنانا حملوں کے مقابلے میں اسرائیلی فضائیہ کی پوزیشن کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ اسرائیلی تحقیقی مرکز علما نے اپنی ایک رپورٹ میں دقیق اور طویل فاصلے تک مار کرنے والی ہتھیاروں سے نمٹنے میں اسرائیلی فضائیہ کی کمزوری پر تشویش کا اظہار کیا اور اس بات پر زور دیا کہ حزب اللہ نے خود کو درست ہتھیاروں سے لیس کرنے میں اہم پیش رفت اور ترقی حاصل کی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جب 2 یا 3 میزائلوں سے حملے کی بات آتی ہے تو ان حملوں کو روکا جا سکتا ہے، لیکن جب درجنوں میزائلوں سے حملہ کیا جاتا ہے اور اسرائیل کے تمام اہم ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو مسئلہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ فضائیہ کی تمام پوزیشنوں کو درست حملوں سے بچانا خاص طور پر ایک ہی وقت میں ممکن نہیں ہے۔
ماہ مبارک رجب کی 13، 14 اور 15 بمطابق 25، 26 اور 27 جنوری 2024 کو جامع مسجد کرگل میں 3 روزہ مراسم اعتکاف برگزار کیے جائیں گے۔ اس مناسبت پر خواہشمند مومنین خصوصاً جوانوں سے مؤدبانہ اور پرزور گزارش کی جاتی ہے کہ اس معنوی مراسم میں شرکت کریں۔ من جانب وائس چیئرمین امام خمینی میموریل ٹرسٹ کارگل۔ سما نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی تحریک حماس کے ایک رہنما ابو زہری نے تاکید کی ہے کہ جب تک غزہ کے خلاف جاری جارحیت بند نہیں کی جائے گی قیدیوں کے تبادلے کا کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں صہیونی جارحیت کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے اور واشنگٹن اور تل ابیب کے درمیان بہت ہی معمولی سے اختلاف پائے جاتے ہیں۔ تحریک حماس نے تاکید کی ہے کہ کوئی بھی سمجھوتہ اس بات کی ضمانت ہونا چاہیے کہ غزہ سے جارح فوجی واپس جائیں اور اس علاقے کے خلاف جارحیت بند کی جائے۔ دوسری جانب بعض پریس ذرائع نے صہیونی حکام کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ غاصب صہیونی حکام نے تمام صہیونی قیدیوں کی رہائی کے عوض جنگ غزہ میں 2 ماہ کا وقفہ دیے جانے کی تجویز پیش کی ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے بیان کے مطابق یمنی فوج نے خلیج عدن میں امریکہ کے ایک اور مال بردار بحری جہاز پر حملہ کیا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے اس فوجی مال بردار بحری جہاز کا نام اوشیکن گیز بتایا ہے۔ یحییٰ سری نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے کسی بھی حملے کا جواب بحر احمر اور بحر عرب میں خطرہ پیدا کرنے والے ذرائع کو نشانہ بنا کر دیا جائے گا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا کہ ہم یمن کے دفاع کے حق میں اور فلسطین کی حمایت کے تناظر میں ہر طرح کا حملہ اور دفاعی اقدامات جاری رکھیں گے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔